بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانی ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹے میں 32 افراد انتقال کر گئے، تعداد 417 ہو گئی۔ سندھ میں 118، پنجاب میں 115، خیبر پختونخوا میں 161، بلوچستان میں 16، گلگت بلتستان میں 3 اور اسلام آباد میں 4 مریضوں کا انتقال۔ مزید 1297 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 18,114۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,275 مزید کیسز سامنے آنے کے بعد کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 18,092 ہو گئی اور 32 مزید اموات کے بعد ہلاکتیں 417 ہو گئیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں سب سے زیادہ 6,675، پنجاب میں 6,733، خیبر پختونخوا میں 2,799، بلوچستان میں 1,136، اسلام آباد میں 343، گلگت بلتستان میں 340 اور آزاد کشمیر 66 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے 4,351 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق جاں بحق افراد میں سے 10 پشاور، 2 نوشہرہ، 1 سوات، 1 بٹگرام اور 1 کوہاٹ سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ 36 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صوبے میں مصدقہ کیسز کی تعداد 2,799 ہو چکی ہے۔ کورونا سے صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 161 ہو چکی ہے۔ اب تک خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ عوام ہو جائیں خبردار، پاکستان میں کرونا بڑھنے لگا۔ پہلے 58 دنوں میں 100 افراد ہلاک ہوئے، پھر 7 دنوں میں 100 سے 200 افراد جاں بحق ہوئے۔ مزید 7 روز میں 200 سے 300 اموات ہوئیں اور اب صرف 4 دن میں 300 سے 400 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 15 مئی تک ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 52,695 تک پہنچ جائے گی۔ کیسز کا مسلسل عمودی سمت میں بڑھتا ہوا گراف جون میں متوازی ہو جائے گا، جبکہ جولائی سے اس کے نیچے آنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ملک میں موجودہ وینٹیلیٹرز اور ذاتی تحفظ کی اشیاء مئی تک کے لیے کافی ہوں گی، لیکن جون میں اگر مقامی سطح پر ان کی تیاری شروع نہ ہوئی تو اس کی قلت ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا کی صورتحال پر ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کا ویڈیو لنک اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ وزیر اعظم ارکان سے ان کے حلقوں کے مسائل کی بابت بھی پوچھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کی صورتحال پر پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے 4 مئی کو ویڈیو لنک اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان ارکان کو معیشت اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر اعتماد میں لیں گے۔ ارکان کے تحفظات اور شکایات بھی سنیں گے۔ ذرائع کے مطابق ارکان قومی اسمبلی اپنے اپنے حلقوں کے مسائل، کرونا صورتحال اور ریلیف اقدامات پر بات کریں گے۔ سندھ حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے صوبے میں نافذ جاری لاک ڈاؤن کو پورے رمضان میں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ 23 اپریل کو جاری ہونے والی نوٹیفیکیشن کو ہی توسیع دی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن پورے رمضان تک جاری رکھا جائے گا۔ 23 اپریل کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کو ہی توسیع دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران برآمدی صنعتوں کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لاک ڈاؤن سے استثناء حاصل کرنے والی صنعتوں کی تعداد 528 ہو گئی ہے۔ سندھ حکومت نے 2 روز میں مزید 90 صنعتوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 30 اپریل کو 68 اور 1 مئی کو 22 فیکٹریوں کو کام کی اجازت دی گئی۔ بات کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ کراچی میں ایک روز میں کرونا کے 440 کیسز ریکارڈ، 6,675 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں لیاری سے لانڈی تک کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے، خوف ہے کراچی کی صورتحال نیو یارک جیسی نہ ہو جائے۔ کراچی میں کرونا وائرس میں مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے، جس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر کرائسس کا مقابلہ کیا۔ پاکستان، بھارت، افغانستان ملکوں کے درمیان رہ کر جی رہا ہے۔ اس بیماری سے نکلنے کے بعد تاریخ لکھی جائے گی۔
کس ملک نے کیا کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے، ہماری مدد کریں، اگر ہم کامیاب ہوں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ کراچی میں سب سے زیادہ غریب عوام رہتی ہے، ڈر ہے کراچی کے حالات اٹلی اور نیو یارک جیسے نہ ہو جائیں۔ جہاں کام نہیں ہو رہا، جہاں عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھے جاتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے کورونا سے متاثرہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو فون کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے کورونا سے متاثرہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو فون کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے بیٹے اور بیٹی کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ان کے بیٹے اور بیٹی کی بھی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جلد کورونا سے صحت یاب کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے خیریت دریافت کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی چیمبر نے سندھ حکومت سے 15 رمضان المبارک سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطالبہ کر دیا۔ سابق صدر کراچی چیمبر سراج قاسم تیلی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی تمام کاوشوں کو سراہتے ہیں، لیکن کاروبار ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سندھ حکومت کو حکمت عملی وضع کر کے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا ہوگی۔ کرونا وائرس کے باعث 22 مارچ سے کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا کے 34,01,000 مریض، 2,39,000 اموات۔ اٹلی میں 28,000، اسپین میں 24,000، فرانس میں 24,000 جبکہ جرمنی میں 6,736 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد میں سے 10,81,600 سے زائد افراد صحت یابی ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے مزید 1,808 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، جس کے بعد امریکہ میں اموات کی تعداد 65,700 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 11,31,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,61,500 سے زائد ہو گئی۔ برطانیہ میں کرونا سے مزید 739 افراد کی موت کے بعد اب تک مرنے والوں کی تعداد 27,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,77,000 سے زائد ہے۔ اسپین میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 281 افراد کی اموات کے بعد اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 24,824 ہو گئی اور متاثرہ افراد کی تعداد 2,42,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اٹلی میں کرونا وائرس نے مزید 259 افراد کی جان لے لی ہے، جہاں اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 28,236 ہے۔ اٹلی میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,07,000 سے زائد ہے۔ فرانس میں بھی کرونا نے مزید 218 افراد کی جان لے لی۔ فرانس میں مرنے والوں کی تعداد 24,500 سے زائد ہو گئی ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد 1,67,000 سے تجاوز کر گئی۔ جرمنی میں بھی کرونا سے اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6,700 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,64,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکی میں بھی کرونا کے بعد جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 84 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 3,200 سے تجاوز کر گئی۔ ایران میں کرونا سے اب تک 95,646 افراد متاثر ہوئے اور ہلاکتوں کی تعداد 6,000 سے بڑھ گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ روسی وزیر اعظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ کرونا وائرس مشترکہ چیلنج ہے، ہم اپنے روسی دوست کے ساتھ اس چیلنج سے نمٹنے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ کرونا وائرس سے متاثرہ روسی وزیر اعظم میخائیل میشوتن کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے پیغام میں عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس مشترکہ چیلنج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنے دوست ملک روس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم میخائیل میشوتن کے ٹیسٹ کا نتیجہ 30 اپریل کو سامنے آیا، جس میں ان میں کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی۔ افریقہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز 4 مئی کو کراچی سے ایتھوپیا کے لیے روانہ ہوگی۔
پی آئی اے کی پرواز 200 سے زائد افریقی شہریوں کو لے کر کراچی سے روانہ ہوگی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پرواز ایتھوپیا سے 250 سے زائد ہم وطنوں کو لے کر کراچی پہنچے گی۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دبئی سے نجی ایئر لائن کی خصوصی پرواز 250 مسافروں کو لے کر پشاور پہنچ گئی ہے۔ خصوصی پرواز سے پاکستان پہنچنے والے تمام مسافروں کی مکمل اسکریننگ کی گئی اور طبی جانچ بھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مرزا کہتے ہیں پاکستان میں کرونا کیسز میں مزید اضافہ ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ایس او پیز پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ موسم کی تبدیلی کا وائرس پر اثر ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معمر خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ بہت سے ملکوں میں لاک ڈاؤن بتدریج نرم ہو رہا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ تب ہوگا جب ایس او پیز پر عمل ہوگا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایس او پیز پر عمل نہیں ہوگا تو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی ٹریننگ کا عمل جاری ہے۔ قرنطینہ سینٹر میں رکھے گئے 14 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کا فارمولہ ناکام ہو گیا۔ پابندیوں میں امیر تو گزارا کر لے گا لیکن غریب نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب کچھ بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ یہ والا فارمولہ نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ جیسے ممالک میں بھی ناکام ہو گیا ہے۔ سندھ حکومت کو بھی اس کا احساس ہو گیا ہے۔ ملک کی بقا انفرادی یا صوبائیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مل کر چلنے میں ہے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا ملک میں مکمل لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے، لیکن اب صوبوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ لاک ڈاؤن بارے سخت پالیسی نہیں اپنائی جا سکتی۔ پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے سے سپلائی چین مکمل نہیں ہوگی۔ ہم مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امیر لوگ تو گزارا کر لیں گے لیکن غریب کیا کرے گا؟ وزیر اعظم شروع سے ہی کہہ چکے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے وزارت صحت کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے 8 مئی کو اسمبلی کا اجلاس بلا لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت آل پارٹی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کبھی مریضوں نے آج تک جلوس نہیں نکالا۔ انہوں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او کے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 8 مئی 2 بجے بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپو سینٹر قرنطینہ میں بیٹھے ہوئے مریض بطور احتجاج سینٹر سے باہر آ گئے۔ مریضوں کا احتجاج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول نے اپنی ناکامیوں کا وفاق کے سر تھوپنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ فرزند زرداری کی پریس کانفرنس سندھ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ رہنما نے کہا کہ وفاق کے مکمل تعاون کے باوجود آج فرزند زرداری کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ کوئی فرزند زرداری کو بتائے، صحت صوبائی معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو سنبھالنے میں ان کی صوبائی حکومت شرمناک حد تک ناکام ہے۔ کہا 18ویں ترمیم اور این ایف سی کے پیسے اچھے لگتے ہیں تاکہ ڈاکے ڈالے جا سکیں۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ جعلی کھاتوں کے ماہر عوامی فلاح کے لیے وفاق کی جانب منہ اٹھا لیتے ہیں۔ وفاق اور دیگر تینوں صوبوں کی حکومتی کرونا سے عوام کو بچانے میں مصروف ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور ابن زرداری کی ناجائز دولت بچانے میں مصروف ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے۔ اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین اور معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ کیا ہے
کہ ہکلا سے ڈی آئی خان موٹر ویز کا کام 59% مکمل کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی رابطہ ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ نے مزید لکھا کہ موٹر وے کی تعمیر کا کام 69% مکمل ہو چکا ہے۔ تکمیل کے بعد فاصلہ 5 گھنٹے کے بجائے 2.5 گھنٹے میں طے ہو سکے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سوئس وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا ممکنہ عالمی معاشی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کہا مظلوم کشمیریوں کو خوراک اور ادویات کی بلا تعطل فراہمی کے لیے عالمی برادری بھارت پر دباؤ ڈالے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ اگنائزیو کاسس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی پر سوئس ہم منصب کا شکریہ ادا بھی کیا اور کہا کہ میٹر ہارن کے پہاڑوں پر پاکستانی پرچم لہرائے جانے پر سوئس حکومت کے مشکور ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے باعث دنیا ممکنہ عالمی معاشی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کہا مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کے باعث 80 لاکھ نہتے کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ کشمیریوں کو بنیادی ضروریات زندگی تک رسائی حاصل نہیں ہو رہی۔ مظلوم کشمیریوں کو خوراک اور ادویات کی بلا تعطل فراہمی کے لیے عالمی برادری بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اور اب شامل کریں گے موسم کی صورتحال۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ 6 مئی تک جاری رہے گا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے اور صبح سویرے ہونے والی بارش کے ساتھ موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی نوید بھی سنا دی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور درجہ حرارت میں بھی کمی آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ لاہور میں کم سے کم 22 سے زیادہ 36 ڈگری رہنے کا امکان ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے وقت موسم خشک اور گرم رہے گا، جبکہ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی و جنوبی پنجاب میں بارش کا امکان ہے۔ شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آندھی اور بارش متوقع ہے۔ اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز۔ شکارپور میں قرنطینہ مرکز پبلک سکول میں سٹاف کی کرونا مریض کے ساتھ کی گئی ڈانس پارٹی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شکارپور میں قرنطینہ مرکز پبلک سکول میں سٹاف کی کرونا مریض کے ساتھ کی گئی ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں نوید شیخ، نثار ارائیں اور عبدالنبی مری کرونا مریض ایک ساتھ ڈانس کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تینوں افراد میں کچھ دن قبل وائرس ہونے کی تصدیق ہوئی تھی، جو گانے کی دھن پر ڈانس کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انتہائی حساس مقام پر کرونا مریضوں کا ایک ساتھ کی گئی ڈانس نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ خبر شامل کریں گے مٹیاری سے۔ مٹیاری کے شہر حالہ میں شادی کرنا جرم بن گیا۔ لڑکی کے رشتہ داروں نے فائرنگ کر کے خاص خیلی برادری کے ایک نوجوان کو قتل جبکہ دوسرے کو زخمی کر دیا۔ حالہ پولیس کا کہنا ہے کہ 1 سال قبل خادم خاص خیلی نے راہو برادری کی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی، جس پر آج راہو برادری کے مسلح افراد نے حملہ کر کے شادی کرنے والے خادم کو زخمی کر دیا، جبکہ اس کے بھتیجے ممتاز خاص خیلی کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر مقتول کے ورثاء حالہ اسپتال پہنچ گئے، جہاں زخمی خادم خاص خیلی نے پولیس اور میڈیا کو بتایا کہ میری شادی پر راہو برادری کو غصہ تھا، اس لیے آج ہم اپنے محلے میں تھے جہاں مجھ پر راہو برادری کے عجیب راہو، سائیں بخش راہو، سلیم راہو نے کلہاڑیوں سے حملہ کیا، جبکہ مزاحمت پر میرے بھتیجے کو 3 گولیاں مار کر قتل کر کے فرار ہو گئے۔
माह सयाम में भी महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गिरा फरोशों ने गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। इस वक्त माशीबाल से हमारे नुमाइंदे राशिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। जी राशिद, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माछीवाल कनाई इलाका पक्की मोड़ में। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि माह रमज़ान में इशिया खुर्दनोश, सब्ज़ी, फ्रूट और गोश्त वगैरह की रेट्स के हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर। जी, रमज़ान शरीफ आते ही नजायज़ मुनाफाखोरों ने खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया है, जो आम गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। पिछले रमज़ान शरीफ में जो नींबू 200 रुपये किलो मिलता था, अब वो 550 रुपये किलो है। जो सेब 70 रुपये 80 रुपये मिलता था, अब उसकी कीमत 240 और 250 रुपये है। इसी तरह केला, अगर केले की बात करें तो केला जो पिछले रमज़ान शरीफ में 60 रुपये 70 रुपये दर्जन था, अब वो 120 से 130 रुपये दर्जन। इन लोगों ने खुद ब खुद इजाफा किया हुआ है कीमतों पे, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है अफसरान बाला से कि वो दफ्तरों से बाहर निकले, चेक एंड बैलेंस रखें, नजायज़ मुनाफाखोरों के ऊपर नज़र रखें। इनका कहना था कि हुकूमत के मसनूई महंगाई के दावे धरे के धरे रह गए हैं। इनका मुतालबा है कि आला अहकाम से डीसी। बहुत शुक्रिया राशिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कसूर में अंजुमन ताजरान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ताजर बरादरी ने कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में तोसी की हमायत का ऐलान किया है। कसूर से रिपोर्ट करेंगे चौधरी अकबर खान। कसूर थे शेखा में अंजुमन ताजरान ने इजलास मुनक्कद किया। इजलास में सरपरस्त आला मोहम्मद शफीक कम्बो, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जमील जट, सदर अंजुमन ताजरान चौधरी इदरीस जट, जनरल सेक्रेटरी चौधरी सुल्तान जट, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर कम्बो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां शहबाज, सेक्रेटरी मलक असलम, ऑफिस सेक्रेटरी चौधरी तालब हुसैन, ग्रुप लीडर हाजी अली कम्बो के अलावा सदर प्रेस क्लब थे शेखम समेत सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान का कहना था कि हम गवर्नमेंट के बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी और सैनिटाइज़र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों में फासले की भी दूरी रख रहे हैं। इजलास में मुल्क को दरपेश कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन ज़ेर बहस रहा और मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी करते हुए ताजरों को दुकानें खोलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस फैसले को सराहा। सबसे पहले तो हम लोग गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें दुकानें खोलने का मौका दिया। इस हवाले से हम गवर्नमेंट की आगाही महम के मुताबिक अमल करेंगे और इसके अलावा हम जो हमारा कस्टमर होगा उनके दरमियान हम फासले का ख्याल रखेंगे और इसके अलावा हम सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग कोरोना जैसी वबा से बच सकें और दूसरों को भी हिदायत करेंगे कि इसके हवाले से मास्क का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें किसी भी हवाले से कोई परेशानी ना आए। इन्होंने मजीद कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि सेफ्टी एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए कारोबार करेंगे। ताजरों ने लॉकडाउन में तोसी की हिमायत का ऐलान करते हुए मुतालबा भी किया कि छोटे ताजरों को रिलीफ दिया जाए क्योंकि यहाँ ज्यादातर दुकानदार किराएदार हैं और सफेद पोश भी हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि ताजर बरादरी के मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ चौधरी अकबर खान, टीवी टुडे न्यूज, कसूर थे शेख। राजनपुर जिला भर में टिड्डी दल का हमला, करोड़ों की तादाद में टिड्डियां फसलों को तबाह करने लगीं। इंतजामिया के गैर मौसर इंतजामात से किसान शदीद परेशान हैं। राजनपुर में टिड्डी दल का हमला जारी है। करोड़ों की तादाद में टिड्डियां रुझान, जामपुर और राजनपुर के इलाकों समेत ट्राइबल एरियाज में हमला आवर हैं। शदीद हमलों से किसान परेशानी का शिकार हैं। शिद्दत से हमला आवर टिड्डियां फसलों को ख़त्म करती जा रही हैं, मगर इंतजामिया के इकदामात हैं कि उन पर ताहाल कंट्रोल नहीं किया जा सका। किसानों के मुताबिक यही सूरत हाल रही तो फसलें तबाह हो जाने से किल्लत और भारी नुकसान का खदशा है। नसीराबाद में 6 गरीब बच्चे अपनी बेवा मां के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बच्चों का कहना है कि पहले सैलाब में हमारा मकान तबाह हुआ और अब ये मकान भी गिर गए हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दोबारा इसको बना सकें। बच्चों का कहना है कि हमारी बलोचिस्तान हुकूमत और मुखय्यर हजरात से अपील है कि हमारी मदद की जाए और हमें घर दोबारा तामीर करके दिया जाए। चोनिया थाना सिटी पुलिस ने ASI अब्दुल रशीद की रिटायरमेंट के मौका पर बेहतरीन खिदमात की बिना पर खूबसूरत तकरीब और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी DSP चोनिया खालिद असलम ने अब्दुल रशीद ASI को ईमानदार और मेहनत के साथ मुद्दत मुलाजमत पूरी करने पर फूलों का हार पहनाते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। SHO थाना सदर चौधरी अकरम समेत मुतअद्दिद अफसरान और मुलाजमीन ने तकरीब में शिरकत की। रिटायर्ड ASI अब्दुल रशीद को पुलिस के खुसूसी प्रोटोकॉल में रुखसत किया गया।
सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सारा असलम का ननकाना साहब में बनाए गए कोरोना फील्ड अस्पताल का दौरा। जिला इंतजामिया की तरफ से कोरोना वायरस से मुतासर अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर राजा मसूर अहमद और CEO एजुकेशन अथॉरिटी जावेद इकबाल बाबर के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स MC गर्ल्स हाई स्कूल में बनाए गए कोरोना फील्ड अस्पताल का दौरा किया और वहां जिला इंतजामिया की तरफ से कोरोना वायरस से मुतासर अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। महकमा सेहत के हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल में बेहतरीन तिबी सहूलियात का इंतजाम किया गया है। फील्ड अस्पताल में माहिर डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे दस्तयाब होगा। सारा असलम ने कम तरीन वक्त में मिसाली फील्ड अस्पताल और बेहतरीन इंतजाम करने पर डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और CEO एजुकेशन अथॉरिटी जावेद इकबाल बाबर की कारकर्दगी को सराहा। खानेवाल में महकमा पुलिस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तमाम सरकारी इदारों में इफ्तार पार्टी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए DPO कम्प्लेक्स में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इफ्तार पार्टी में रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम खान सयाल, दर्जनों पुलिस एहलकार शरीक हुए। इफ्तार पार्टी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस SOPs की भी खिलाफ वर्जी की गई। सादकाबाद के रहायशी कई अरसे से मुर्दा गोश्त खाते रहे। पुलिस ने कसाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सादकाबाद के ज़िबाखाने में मुर्दा जानवर ज़िबा करने की कोशिश अहले-आने इलाका ने नाकाम बना दी। शहरियों का कहना है कि कसाई रोज़ाना मुर्दा जानवर ज़िबा करके शहरियों को खिलाता है। आज जब वो जानवर ज़िबा कर रहा था तो अहले इलाका ने पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस के पहुंचने पर कसाई फरार हो गया। पुलिस ने मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब खबरें बैनुल अक़वामी मंजरनामे से। व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी कैली मेकर ने सहाफियों से कभी झूठ ना बोलने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की जानिब से 1 साल से ज्यादा अरसे बाद पहली दफा ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी केलन मैकी ने सहाफियों को पहली प्रेस ब्रीफिंग दी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी की जानिब से 1 साल से ज्यादा अरसे बाद पहले ब्रीफिंग सामने आई है। व्हाइट हाउस में 11 मार्च 2019 के बाद ये पहली बार ब्रीफिंग दी गई है। इससे पहले सारा सैंडर्स प्रेस सेक्रेटरी रही हैं। उनकी जानिशीन स्टेफनी ग्रेशम ने अपने 9 माह के पूरे दौर में कभी भी ब्रीफिंग नहीं दी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन अचानक मंजर आम पर आ गए। सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि किम जोंग उन ने प्यांगयांग में फर्टिलाइजर प्लांट का दौरा किया। उनके बारे में अमरीकी मीडिया ने इम्कान जाहिर किया था कि वो इंतकाल कर गए हैं। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुतालिक गुज़िश्ता 3 हफ्तों से आलमी ज़राए इब्लाग समेत समाजी राब्तों की वेबसाइट पर होने वाली तमाम चहमेगोइयाँ उस वक्त दम तोड़ गईं जब वो अचानक मंजर आम पर आ गए। किम जोंग उन ने गुज़िश्ता रोज़ फर्टिलाइजर प्लांट का दौरा किया तो वो 11 अप्रैल के बाद पहली मरतबा अवामी सरगर्मी में हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। 11 अप्रैल के बाद से आलमी सतह पर शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की पुरस्कार गुमशुदगी एक मुअम्मा बनी हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में हलाकतों की तादाद 1 लाख से कम रहेगी। माहिरीन 15 से 22 लाख अमवात के अंदाजे लगा रहे थे, ताहम वो पुरुमीद हैं कि तादाद ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अमरीकी सदर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हजारों वेंटिलेटर से दूसरे मुल्कों की मदद करेंगे, ताहम उनके इंतजामिया की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं और 129 तकर्रियां कांग्रेस में रुकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि छोटे कारोबारियों को $300 अरब कर्जे दिए जा रहे हैं, जबकि कई रियासतों में 1 मई से पहले ही लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि जल्द मुल्क में खेलों की सरगर्मियां बहाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने जहां पंजे गाड़े हुए हैं, वहीं पर आलमी सतह पर इस वबा से निपटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा रहे हैं। कई ममालिक में कर्फ्यू और लॉकडाउन को नरम किया जा रहा है, ताहम भारत ने मुल्क में लॉकडाउन को मजीद 2 हफ्ते बरकरार रखने का फैसला किया है। इंडिया में कोरोना वायरस से अब तक 1100 अफराद हलाक हो चुके हैं।
غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ 4 مئی کے بعد مزید 2 ہفتے لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جہاں خطرہ کم ہوگا وہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی جائے گی۔ نئے احکامات کے مطابق 17 مئی تک لاک ڈاؤن لاگو رہے گا۔ بھارت کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جس نے کورونا کی وبا کے پیش نظر سخت سفری پابندیاں عائد کی ہیں۔ 25 مارچ کو شروع ہونے والے اس لاک ڈاؤن کے بعد ملک بھر میں ٹرینوں کی آمد و رفت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ انڈیا میں کورونا وائرس سے اب تک 1100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔